السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا سلسلہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آج جو باب ہے کتاب الحج، حج کے فضائل و مسائل۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے آیت لا کر حج کی فرضیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے اس گھر کا جو وہاں تک سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ومن کفرا، اور کوئی اس کا انکار کر دے تو اللہ ساری دنیا سے بے نیاز ہے، یعنی اگر ساری دنیا کے لوگ بھی اس کی عبادت نہ کریں تو اللہ کی عبادت میں کوئی فرق ہونے والا نہیں۔ اس آیت میں سب سے پہلی چیز جو کہا گیا وَلِلَّہ، اللہ کے لیے۔ ہر چیز اللہ ہی کے لیے، ایمان بھی، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن خاص کر حج کے لیے پہلے لفظ استعمال کیا گیا وَلِلَّہ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر۔ مطلب یہ کہ جتنی بڑی عبادت ہو تو آدمی کا اخلاص اور نیت اتنا ہی زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ نفس ہو یا شیطان ہو، وہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اس کو خاص کر توجہ دی گئی کہ یہ عبادت بہت بڑی عبادت، کیونکہ اس میں جان بھی مال بھی دونوں خرچ ہوتا ہے۔ یہ جانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مال خرچ ہوتا ہے، بلکہ جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، پھر ایک مقام سے دوسرے مقام، پھر ساری چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیسہ بھی۔ اور اسلام کے 5 فرائض میں سب سے بڑا فرض بھی ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ وَلِلَّہ، سب سے پہلے اللہ کے لیے، خالص یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر یہ چیز سب کے اوپر فرض نہیں کیا گیا، کہا گیا من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی وہاں تک جانے آنے کا اور اس کے جانے آنے کے وقت تک اس کے گھر والوں کو کھانے پینے رہنے سہنے کی کفالت استطاعت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، ذمہ داریاں ادا کر دے اور حیثیت ہے تو آدمی پر یہ حج فرض ہے۔ اب آئیے آیت کے بعد احادیث کی طرف جو اس کتاب ریاض الصالحین میں ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ان دونوں سے راضی ہو، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے گواہی کہ اللہ ایک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس گواہی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ سب سے پہلے یہ گواہی، یہ وٹنس، یہ گواہی دل سے، زبان سے، عمل سے، تینوں چیزوں سے یہ چیز ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ گواہی دے دیے تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز فرض نماز، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ اس کے لیے نہ پیسے کی ضرورت، نہ وقت کی ضرورت، نہ طاقت کی ضرورت، بلکہ یہ 7 سال کی عمر میں کہا گیا کہ شروع کرو، اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو کمپلسری کرو۔
اس کے بعد ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وصوم رمضان، رمضان کا روزہ اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ صاحب مال کے لیے رکھا گیا، جو ہم زکوٰۃ کے باب میں سن چکے ہیں۔ وحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، یعنی مکہ مکرمہ جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج بھی اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دیتے وقت، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ فقال، کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، مطلب سامنے جو لوگ تھے ان کو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے سو حج کرو۔ فقال رجل، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال یہ فرض ہے؟ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ وہ آدمی 3 بار آپ سے سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دوں، لوجبت، تو فرض ہو جائے گا، ولما استطعتم، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھو گے، اس لیے کہ ہر آدمی ہر سال ناممکن ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ تو اسے پتہ چلا کہ زندگی میں ایک بار فرض، اور اگر آدمی اپنے سارے حقوق ادا کرنے کے باوجود اللہ اسے مال دیا ہے تو نفل حج بار بار بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض روایتوں میں نفل حج عمرہ سے دوسرے حقوق ادا کرنا، غریب، مسکین، بیوہ، رشتہ دار، اس کے ثواب بھی زیادہ بتلائے گئے ہیں۔ بہرکیف ایک آدمی یتیم، بیوہ، مسکین، رشتہ دار کا حق ادا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اسے مال دیا ہے تو بار بار بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ ایک بات پھیلا رہے ہیں کہ یہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ کہ ٹھیک ہے، بات بڑی اچھی ہے، لیکن آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں کہتے جو شادیوں پر بیکار خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے شادیوں میں بیکار خرچ کرنے سے کسی غریب کی شادی کرو، کسی بیوہ کے بچی کی شادی کرو، کسی کی پڑھائی پر خرچ کرو؟ ایسے لوگ اس بیکار چیزوں سے نہیں منع کرتے۔ یا بڑے بڑے جگہوں میں ٹور جاتے ہیں گھومنے کے لیے، ہنی مون جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو اس سے تو اچھا ہے کہ اس پاک سرزمین پہ جائیں، یہاں گناہ سے بھی بچیں گے، گناہ دیکھنے سے بھی بچیں گے۔ غلط جگہوں میں جائیں گے جہاں گناہ نہ بھی کریں تو کم سے کم گناہ دیکھیں گے، بے حیائی دیکھیں گے، بے شرمی دیکھیں گے، اور مجبوری کبھی اگر غلطی ہو گئی تو گناہ ہی گناہ ہے۔ جبکہ ان سرزمین پہ جانا نیکی ہی نیکی، ثواب ہی ثواب، اور فائدہ ہی فائدہ۔ تو بہرکیف حالات کے تحت ہیں کہ ایک آدمی رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا اور بار بار یہ عمل کرتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے رشتہ دار کا حق ادا کرے، اور اگر اس کے علاوہ پڑوسی محلے کے لوگ ہیں تو وہ بھی کرنا چاہیے۔ بہرکیف یہ ایک بیچ میں چیز ہم نے لا لی ہے، وہ اس میں نہیں ہے، یعنی ریاض الصالحین میں یہ بات نہیں ہے۔ لوگ چونکہ سوال کرتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا۔ لیکن بڑی اہم بات اس کے بعد اس حدیث میں ایک آ رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ذرونی ما ترکتکم، میں جو چیزیں تم کو دے رہا ہوں، یعنی تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سب چیزوں کو تم چھوڑ دو۔ جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر رکھوں، چھوڑے رکھوں، تم بھی اسی طریقے سے رہو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ السُّؤَالِ، کیونکہ تمہارے سے پہلے لوگ بیکار سوال کر کے ہلاک ہو گئے۔ یعنی عمل کرنے کے لیے سوال کرنا غلط نہیں ہے، شریعت کے اندر راستے تلاش کرنے کے لیے، یا شریعت کو مشکل بنانے کے لیے، یا اس میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ نقصان دہ ہے۔
اس لیے جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا کر لینا چاہیے۔ واختلافہم علی انبیائہم، اسی طرح انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا بیکار کی چیزوں پر۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، جتنی طاقت ہے بجا لاؤ، اتنا حکم کرو، اتنا عمل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور میں جس چیز سے روکوں اس سے رک جاؤ۔ یہی سب سے بڑا ایمان ہے۔ رسول پر ایمان لانے کا ایک یہ بھی ہے کہ جو ہمیں دیا گیا ہے، جو شریعت ہمیں دی گئی ہے اس پر عمل کریں، اور جو نہیں دیا گیا ہے اس سے خاموش رہیں، بیکار کے سوال کر کے شریعت کو مشکل نہ کریں۔ اسی طرح اسی راوی حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث ہے کہ حج کو جو اتنا بڑا عمل ہے جس کی فضیلت اور بھی آئے گی اور اس حدیث میں بھی ہے، لیکن چند کام ہیں جو حج جیسی عبادت کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ آئیے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کیا لیکن اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی، یعنی کھلی ہوئی برائی یا چھپی ہوئی برائی، جسم کے اعضاء سے برائی یا دل میں سوچ کر برائی، کسی قسم کی برائی نہیں کیا، رجع تو وہ ایسے لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا، گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا۔ یعنی جس طرح انسان پیدا ہوتے وقت سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسا ہی حج کے بعد ہر گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جو انسانوں کے حقوق ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ ویسا نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ لہذا انسان کو اتنی بڑی عبادت ہے یہ، اور خاص کر وہ حج جس میں کہا گیا ہے حج مبرور، ایک ایسا حج جو نیکیوں سے بھرا ہو اور گناہوں سے پاک ہو۔ تو حج مبرور کا بھی ثواب یہی بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے جو اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں والعمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، کفارۃ لما بینہما، دو عمرے کے درمیان جتنے بھی انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہوں گے، یعنی انسانی حقوق چھوڑ کر یا شرک و بدعت چھوڑ کر یا کفر کے کام چھوڑ کر یا گناہ کبیرہ چھوڑ کر، اللہ ان سب کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح الحج المبرور، حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ ثواب سوائے جنت کے کوئی چیز نہیں۔ تو حج مبرور کسے کہا گیا؟ جو نیکیوں سے بھری ہو اور گناہوں سے پاک ہو، جس میں کوئی قسم کی لغزش یا کسی فرائض کے یا ارکان کے یا واجبات کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی گناہ، فسق و فجور یا غلط لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، خون خرابہ، کسی کو تکلیف نہ دیا گیا ہو، تو یہ حج مبرور کہلاتا ہے، اور اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ ایک اور حدیث اسی راوی سے ہے جس میں کہا گیا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ حج کے کئی ارکان ہیں، ارکان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو حج نہیں ہوگا، جیسے احرام، عرفہ اور قربانی۔ تو کہا گیا کہ عرفہ کا دن جو حج کا سب سے اہم دن ہے، کہا بھی گیا بعض حدیث میں الحج عرفہ، حج نام ہی ہے عرفہ کا۔ تو یہ حدیث جو آ رہی ہے یہ کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفے کے دن سے زیادہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔
معلوم ہوا کہ عرفے کے دن بے شمار بندے اور بندیوں کو اللہ معاف کرتے ہیں. تو گویا عرفہ کا دن سب سے قیمتی دن ہوتا ہے حاجی کے لیے. وقوف عرفہ اگر چھوٹ گیا تو آدمی کا حج نہیں ہوتا ہے، پھر سے دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو بیمار ہو جاتے ہیں وہاں جا کے، ایون وہ بیڈ میں ہو جاتے ہیں، آئی سی یو میں رہتے ہیں، تو وہاں چھوٹے چھوٹے یہ لگا کر ان کو عرفات کے دن ایک بار پورے عرفات کا چکر لگا دیتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم عرفہ میں ہو، اگر وہ کچھ بات چیت کر سکتے ہیں تو دعا بھی کر لیتے ہیں یا کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کر لیتا ہے. تو کسی طریقے سے اگر عرفہ میں وہ داخل ہو گیا تو گویا حج ہو جائے گا. اگر عرفے کے میدان میں نہیں جا سکا تو پھر اس کا حج نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد واجبات ہوتے ہیں، ان واجبات کو اگر چھوڑتے ہیں، ارکان چھوٹ گیا تو حج نہیں، واجبات چھوٹتے ہیں تو دم لازم ہوتا ہے ان کے اوپر، اور دم یعنی قربانی، ایک قربانی دینا پڑتا ہے اس کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو مستحب اور دوسری چیزیں اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں تو صدقہ کرنا پڑتا ہے. لہذا حج کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خذوا انی مناسککم، حج کو معمولی عبادت نہ سمجھا جائے کہ گئے گھومے پھرے طواف کیے گھوم کر آگے، نہیں، باقاعدہ حج سیکھ کر جانا چاہیے کہ ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، احرام اور ساری چیزیں، احرام کے وقت کیا کیا چیزیں منع ہے، یہ باقاعدہ سیکھ کر معلوم کر کے حاصل کر کے جان کر جانا چاہیے. ایک بار تو حج فرض ہے. مان لیا کوئی آدمی کو حج فرض ہو چکا تھا لیکن دور بستی ہے، جیسے ہمارے ملک ہیں، آسان نہیں ہے سفر کرنا، صحت کا کچھ پرابلم ہے، یا ساری سہولتیں تو تھی لیکن کچھ مصروفیات تھی جس کو وجہ سے نہیں جا سکے، موت آ گئی، تو کیا حج بدل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ایک معاملہ ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، لیکن جو میرے ماں باپ ہیں وہ بوڑھے ہیں اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے، لا یثبت علی الراحلہ، لیکن وہ سفر نہیں کر سکتے، افاحج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، تم حج کر سکتی ہو. تو معلوم ہوا کہ اگر ایسا کوئی حالات آ جائیں کہ آدمی نہیں جا سکتا ہے، سفر نہیں کر سکتا ہے، یا آدمی جائے گا بھی تو ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے میں بہتر ہے کہ آدمی حج بدل بھیج. اب یہ حج بدل کون کرے گا؟ تو صحیح روایت میں تو یہ ہے کہ حج بدل وہ کرے گا جو سب سے پہلے وہ اپنا حج کر لیا ہو. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اطراف والوں کے لیے ہے، باہر ممالک سے دور سے جو آج حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، ایک آدمی کو 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 9 لاکھ ایک آدمی کو ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے ملک سے، بعض ملکوں سے تو اور زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے میں کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. تو آدمی جائے لیکن ایسا عمل کرے کہ اس کو بھی فائدہ ہو اور جس کی طرف سے جا رہا ہے اس کو بھی ہو. تو بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے جو اسی حج بدل کے بارے میں، کہ اس میں بھی ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیے کہ میرے والد سفر نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کر سکتے ہو، تم اپنے والد کے طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہو. ایک اور سوال یہ ہے کہ حج میں کیا آدمی کاروبار کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے؟ بہت سے ممالک کے لوگ اپنے ملک سے چیزیں لاتے ہیں اور بیچتے ہیں، پھر وہاں سے چیزیں خرید کے لے جاتے ہیں ملک میں بیچتے ہیں. اجازت تو ہے لیکن مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے. چونکہ عرب جاہلیت میں وہاں پر بہت سے بازار تھے اور ان سارے بازار میں یہ سارے چیزیں ہوتی تھیں، تو اسلام نے اس کو بھی جو ہے باقی رکھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عکاظ، مجنہ، جلمزاج، یہ سب بازاروں کی منڈیوں کے نام
جو اس زمانے میں یہاں میلے لگتے تھے، لوگ اس سے خریدتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب صحابہ سوچے کہ ہم تو کفر کی حالت میں تھے تو یہ سب کرتے تھے، کیا آج بھی یہ سب کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کیا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم حج کے مہینوں میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت، ارادہ حج کا ہو، یہ اس کی ثانوی حیثیت، سیکنڈری حیثیت ہے کہ انسان کو اگر ضرورت پڑے، ضرورت ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہر ملک میں ہر چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، مضبوط، خوبصورت، بہتر، اچھا کوالٹی، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس لیے کوئی چیز خریدتا ہے اپنی ضرورت کے لیے یا تجارت کے لیے تو کوئی بات نہیں، ورنہ اصل مقصد حج ہونی چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بہت کم حدیثیں لائے ہیں، صرف فرضیت ثابت کرنے والی حدیثوں کو لائے ہیں۔ حج کیسے کرنا چاہیے اس کے لیے انہوں نے اس میں کوئی حدیثیں لائی نہیں، کیونکہ یہ حج آدمی کو خود سیکھ کر جانا چاہیے، جانے سے پہلے باقاعدہ اس کی ٹریننگ لینا چاہیے، تربیتی کیمپ جو ہوتی ہیں اس میں جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سرزمین پہ جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ معلوم یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں ایک فضیلت، ایک مقام عطا فرمایا ہے، اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے، سارے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ ایک ایک عبادت ہم کو ایک ایک چیز سکھاتی ہے۔ جو ہم احرام پہنتے ہیں وہ احرام ہم کو بتلاتی ہے کہ آج تک جتنے کپڑے اچھے وہ سب آپ استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں تو اب اللہ کی مرضی کے مطابق آئی۔ گویا انسان کو اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے جینا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم تلبیہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو وعدہ دلاتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقت، قوت، ملک، بادشاہت، ملکیت، بادشاہت سب اللہ کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بار بار اس میں آتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ تو آدمی حج بھی کرے پھر اس کے بعد وہی کام کرے واپس آ کے تو پھر حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تلبیہ ہے، احرام ہے، پھر وہاں جو ہم طواف کرتے ہیں اس میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، یہ سب ایک ایک اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں پر یہ ساری تفصیل نہیں ہو سکتی۔ بہتر ہے کہ آپ جب حج کو جائیں تو حج سیکھ کر جائیں، حج کے فضائل تو جان لیے کہ کتنی فضیلت ہے کہ انسان سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ حج بدل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ماں باپ ہیں جو جا رہے ہیں لیکن ان کا بچہ چھوٹا ہے، تو کیا اس کو بھی حج پہ لے جائیں؟ ہاں، حیثیت ہے تو لے جائیں، لیکن اس بچے کے حج کا ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد صاحب حیثیت ہو گیا تو اس کو پھر دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحہ، روحہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں ایک قوم ملی آپ سے۔ فوراً آپ نے پوچھا من القوم، تم کون لوگ ہو؟ قالوا، تم لوگوں نے کہا المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ تو قالوا، ان لوگوں نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ایک عورت تھی اسی قافلے میں، فوراً اس نے اپنے بچے کو بلند کیا، بچے کو اوپر اٹھایا اور کہنے لگی صبیًا، یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، علی ھذا حج، کیا اس کی طرف سے حج ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعم ولکی اجر، ہاں لیکن اس کا اجر تم کو ملے گا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ لڑکا بڑا ہو جائے اور اس کے اوپر حج فرض ہو تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا، صاحب حیثیت ہے تو، لیکن اس حج کا ثواب اسے بھی ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح عمرہ میں بھی اگر بچوں کو لے جاتے ہیں، کہاں کہاں ہم لے جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو اس پاک سرزمین پہ لے جانا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ بچوں کو بھی ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوگا، نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، اور اس مبارک سرزمین پر، اس پاک سرزمین پر جہاں اکثر انبیاء کرام جمع ہوئے ہیں، اور یہ سرزمین ہے جہاں انسان جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو ایسی سرزمین پہ تو ضرور بچوں کو لے جانا چاہیے، بیوی بچوں کو، سب کو بھی جس کو توفیق دے اس کو لے جانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک حدیث آئی ہے جو یہاں تو نہیں ہے، دوسرا
کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کثرت سے فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے کثرت سے حج اور عمرہ کریں گے، تو اس سے بچنا چاہیے، یقیناً اس سے بچنا چاہیے، صحیح نیت سے، صحیح ادارے سے، صحیح ثواب کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے ہم حج کرتے ہیں تو یہ قابل قبول ہے۔ بہرکیف یہاں صرف حج کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن کو حج کرنا ہو باقاعدہ حج کی کتابیں بھی ہیں، علماء ہیں، ان سے باقاعدہ سیکھ کر حج کو جانا چاہیے، اس لیے کہ حج ایک بڑا فریضہ ہے، اور سب سے بڑا فریضہ، سب سے آخری فریضہ ہے۔ آدمی کو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان مرد عورت کو جو صاحب حیثیت ہیں اسے جلد سے جلد حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلطیوں سے پاک بنائے، اور حج کے بعد والی زندگی کو بھی بہتر سے بہتر زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔